اسلام تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے. ابتداء دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سمیت دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی ایک اسلامی بھائی کے بذریعے ٹیلی فون تعزیت. نگران پاک مکی کابینہ کی واہ کینٹ میں ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کے بیمار ہونے پر ان کے گھر جا کر عیادت. ذمہ داران کی عالم دین سے ملاقات. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبریں تفصیل سے سنتے ہیں. الحمدللہ عز وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سمیت گزشتہ روز دنیا بھر میں مختلف مقامات پر اجتماعی ذکر و نعت بسلسلہ شب برات منعقد ہوئے. بکثرت عاشقان رسول نے 14 شعبان المعظم کو روزہ رکھنے کی بھی سعادت حاصل کی تھی. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں نماز عصر کے بعد مناجات افطار کا سلسلہ ہوا. اس موقع پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے شرکاء کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو عرض کی کہ ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، دولت نہ ہو، پیسے نہ ہو. ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مفلس وہ ہے، یعنی کہ میں مضمون حدیث شریف کے عرض کر رہا ہوں، عین الفاظ بے عینی الفاظ نہیں بول رہا، کہ جس کے پاس نیکیاں تو ہوں لیکن اس کو گالی دی، اس کو مارا، اس کی رقم دبا لی، اس طرح مطلب ہے کہ بندوں کے حق تلف کیے. تو قیامت کے دن جن کے حق تلف کیے وہ اس سے اپنے حق طلب کریں گے، اور اس وقت اس کی نیکیاں جو ہیں یہ ان کو دی جائیں گی ان کے حق کے بدلے. اور نیکیاں اگر یہ ان مظلوموں میں تقسیم ہو گئی جن کے اس نے حق دبائے تھے، تو اب ان لوگوں کے گناہ جن کے اس نے حق دبائے تھے، ان کے گناہ اس آدمی کے متھے تھوپ دیے جائیں گے، اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے. اور اس طرح یہ نیک بندہ چاہے اس کے بعد نمازیں ہوں، حج ہو، زکاتیں ہوں، خیراتیں ہوں، یہ نیک بندہ جو تھا وہ اب قیامت میں نیکیوں سے خالی اور گناہوں سے بھرپور ہو جائے گا، اور یوں جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا. تو یہ یاد رکھیے کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، ان کا معاملہ جو ہے نا وہ بہت سخت ہے. جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. یہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صلح کی صورت فرمائے، تو اس لیے یہ حقوق جو ہیں یہ بندوں سے معاف کرانے ہوتے ہیں، ادا کرنے ہوتے ہیں. اس کے یعنی کہ سرحد کو جو بھی فلانگے گا، حد کو جو توڑے گا وہ مجرم ہے، چاہے دادا ہو نانا ہو، اپنے نواسوں کا اپنے پوتوں کا بھی اگر وہ حق تلف کرے گا، باپ یا ماں اپنے بچیوں کے حقوق تلف کریں گے تو یہ بھی مجرم ہے. اور قیامت کے دن یہ اس کے جواب دہ ہوں گے. اپنے موجود عیسائی بھائیوں سے سب ابھی فیضان مدینہ میں ہاتھ ملائیں ایک دوسرے سے، اور سب ایک دوسرے سے معافی تلافی شروع کر دیں، جو میرے آقا اعلی حضرت بریلی شریف میں اس طرح کروایا کرتے تھے. تو اس کی ہم ادا کو ادا کرتے ہیں، سب ایک دوسرے سے معاف کروا لیں تو پھر انشاءاللہ مناجات افطار وغیرہ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میں بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر آپ سب کو گواہ کر کے توبہ کرتا ہوں اپنے سارے گناہوں سے. اللہ تعالیٰ یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما،
مالک و مولا میں تیرے سامنے بھی توبہ کرتا ہوں اور اپنے ان بندوں کے سامنے بھی توبہ کرتا ہوں کہ جن کے سامنے میں نے گناہ کیے ہیں، تو میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ مزید جن جن کے حق تلفیاں کی ہیں اس میں اس طرح آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، درخواست گزار ہوں کہ اگر جو دنیا میں بڑے سے بڑا حق تصور کیا جا سکتا ہے، اور اب ہاتھ جوڑ کر میں عرض کرتا ہوں کہ وہی حق اور اس کے علاوہ جتنے بھی چھوٹے بڑے حق ہیں اگر میں نے آپ کے تلف کیے ہیں تو آپ مجھے سچے دل سے معاف فرما دیجئے۔ معاف کرنے میں آپ کا نقصان نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے کہ جو معاف کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معافی دے گا۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔ تو ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ نماز مغرب کے بعد نوافل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ یاسین شریف کی بھی تلاوت کا سلسلہ ہوا۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ پڑھو سنت قبلیہ وقت پر ہی، پڑھو سنت قبلیہ وقت پر ہی، سارے نوافل ادا یا الہی۔ بعد نماز عشاء شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے سنت و بھرا بیان بھی فرمایا، جو کہ مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر کیا گیا۔ میرے خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت میں اکثر باہر تشریف لاتے ہیں۔ ایک بار اسی طرح شب براءت میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا اللہ عز و جل سے مانگی اس کی دعا اللہ عز و جل نے قبول فرمائی، اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی، بشرطے کہ دعا کرنے والا عشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا، جادوگر، کاہن اور باجا بجانے والا نہ ہو۔ پھر یہ دعا کی، اللہم رب داود اغفر لمن دعاک فی ہذہ اللیلۃ اب استغفرک فیہا، یعنی اے اللہ عز و جل، اے داؤد کے پروردگار، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے۔ اے اللہ، تجھے حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہماری مغفرت کہ تیرے اس نیک بندے نے اور نبی نے
یہ فرمایا ہے کہ جو اس رات دعا مانگی ہے تجھ سے کہ جو مغفرت طلب کرے اس کو یا اللہ تو بخش دے، تو ہم مغفرت طلب کریں۔ عمر پتیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرمساری، عمر پتیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرمساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ورد لب کلمہ طیبہ ہو اور ایمان پر خاتمہ ہوا گیا، ہائے وقت قضا ہے، آ گیا ہائے وقت قضا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ نیز اندرون ملک مرکز الاولیاء لاہور، گجرات، راولپنڈی، حیدرآباد، باب الاسلام سندھ اور دیگر بے شمار مقامات پر بھی اجتماعی ذکرونات بسلسلہ شب برات منعقد ہوئے۔ آئیے ان اجتماعی ذکرونات کے روپرور مناظر دیکھتے ہیں۔ اللہ کو دکھیوں کا تیرے سوا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے حساب بخش دے رب اکبر، مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے حساب بخش دے رب اکبر، مجھ کو تو زخم سے ڈر لگ رہا ہے مولا، مجھ کو تو زخم سے ڈر لگ رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، نظر میرا غفار تجھ سے، موت سے قبل بیمار تجھ سے، نظر میرا
تجھ سے موت سے قبل بیمار تجھ سے طالب جلوائے مصطفیٰ ہے طالب جلوائے مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دیے ہائے سارے برادر قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دیے ہائے سارے برادر دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا نعرے دوزخ سے مجھ کو امان دے بہرے حسنین باغ جنا دے کر دے رحمت میری التجا ہے کر دے رحمت میری التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عمر پتیوں میں ساری گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم تاری عمر پتیوں میں ساری گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم تاری بخش محبوب کا واسطہ ہے بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا پھر دے لب کلمہ طیبہ اور ایمان پر خاتمہ آ گیا ہائے وقت قضا ہے آ گیا ہائے وقت قضا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا یا خدا تجھ سے میری دعا یا خدا تجھ سے میری دعا
اس کے علاوہ بیرون ملک گریس، یونان، موزمبیق، ممباسا، کینیا، ڈھاکہ، بنگلہ دیش اور نیپال سمیت کئی ممالک میں بھی اجتماعی ذکر و نعت بسلسلہ شب برات منعقد ہوئے۔ آئیے ان کے بھی روح پرور مناظر دیکھتے ہیں۔ اللہ کو دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، مجھ خطا کار پر بھی عطا بے حساب بخش دے رب اکبر، مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے حساب بخش دے رب اکبر، مجھ کو تو زخم سے درد لگ رہا ہے مولا، مجھ کو تو زخم سے درد لگ رہا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، نظر میرا غفار تجھ سے، موت سے قبل بیمار تجھ سے، نظر میرا غفار تجھ سے، موت سے قبل بیمار تجھ سے، طالب جلوائے مصطفیٰ ہے، طالب جلوائے مصطفیٰ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا، قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دیے ہائے سارے برادر، قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دیے مبلغ دعوت اسلامی اور رکن پاک قادری کابینہ حافظ خورشید احمد اتاری کے چچا، بھائی، بھابھی اور بھتیجے کے حادثے میں شہادت پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے بذریعہ ٹیلی فون ان سے تعزیت فرمائی۔ محمد الیاس قادری السلام جیسے آپ کے چچا، چچی اور وہ ایک بیٹی چچی تھی، ان سنکا میں جو پتا چلا بڑی یہ بڑا اچھا پورے خاندان اجڑ گئے، خاندان پورا چاہے کہ سب کی مقصد کرنا ہے، آپ اس کے سمجھ رہا ہے ان کو سکتے ہیں۔ خوشی بہت انشاءاللہ اگر کبھی کیجیے گا دیکھیے بہت بڑا حصہ ہوا
ہمارے بھی سکتے ہیں مختلف سے آپ کو ان کے دیگر عزیزوں کو سب کو خبر کا کرنا ہے. مسلمان کو جو تکلیف بیماری دکھ پریشانی اذیت اور غم پہنچتا یہاں تک کہ اگر اس کو کنٹا بھی چھوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں. واپس سب چیزیں ہو سکتی میرا قدم کا اسلام کے لیے تعزیت کیجیے. ان کے انسانی سماج کے لیے کچھ مدنی قافلے میں سفر کی سب خاندان والے کوشش کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبلغ دعوت اسلامی نگران پاک مکی کابینہ نے واقعات میں ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کے بیمار ہونے پر ان کے گھر جا کر ان کی عیادت فرمائی. اس دوران نگران کابینہ نے ان کے لیے دعائے صحت فرماتے ہوئے انہیں بیماری پر صبر کرنے کا ذہن دیا. دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے مجھ کو تو بنا لیجیے بیمار مدینے کا. الحمدللہ عز و جل. مجلس رابطہ بین علماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں حضرت مولانا خدا بخش رضوی دعوت برکاتہ العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب صلاحیں اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے مدنی چینل کو اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اس نماز پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الیاس صاحب اطاری رضوی ضیائی مدث العالی کو یہ ہمت عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے دین کی خدمت کے لیے اور یہ نعرہ لگایا کہ میں اپنی اور سارے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کروں گا اور کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ سارے جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں الحمدللہ یہ سب انہی کا فیض ہے کہ گلی گلی میں حضور کی نعتیں ہو رہی ہیں. بچوں کی زبان پر بھی حضور کی شان اقدس کی نعتیں ہو رہی ہیں اور اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا ہے. اور پھر مدنی چینل ایسا ہے کوئی گھر میں بیٹھا ہو جو بھی بٹن دبائے گا وہاں سرکار کی نعت خوانی اور صلاۃ و سلام کے جناب علی پھول برسائے جا رہے ہیں. تو اس طریقے کے ساتھ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی جل مجدہ العظیم اس جماعت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ان کے علم و عمل ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رب العزت اس جماعت کو تا قیامت تک قائم فرمائے اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اس خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب سے کچھ دیر کے بعد جامعۃ المدینہ سے اس سال دورہ حدیث مکمل کرنے والے طلباء کے درمیان بسلسلہ اختتامی بخاری اجتماع کا انعقاد ہوگا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ بالخصوص شرکت فرمائیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی تیری اسلام بسی ہو